دوستو، سخن میں آج کی نشست اور اس نشست میں جس سینئر سے جن دوست سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں محض شاعر نہیں ہیں، ایک ایسا انسان جو عصری شعور بھی رکھتا ہے، جو سیاست، سماج، کائنات، انسان کے تفہیم، مسائل، مراحل سے بخوبی واقف ہے۔ 3 دہائیوں سے زیادہ آپ کا شعری سفر اور اس میں بہت سے اتار چڑھاؤ ہم نے دیکھے، لیکن جو کانٹینٹ اس وقت رمزی بھائی کی غزل میں ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اگر ہم کراچی یا سندھ کے منظرنامے کی بات کریں یا پاکستان کے منظرنامے کی بات کریں تو اس میں جو چند گنے چنے 4-5 نام سامنے آتے ہیں جو آئندہ جدید اردو غزل کا معتبر حوالہ بننے جا رہے ہیں، تو ان میں جناب رمزی عاصم بھی شامل ہیں۔ آپ نہ صرف ادبی منظرنامے سے جڑے تمام معاملات پر گہری نگاہ رکھتے ہیں بلکہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی میں بھی پیش رہتے ہیں۔ آپ کو سر ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ہیں رمزی بھائی؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ بہت شکریہ وقاص بھائی، آپ نے جو تعریفی کلمات میرے بارے میں کہے، میں اس سے آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو۔ شکریہ رمزی بھائی، آپ کی غزل میں ہم ایک رویہ دیکھتے ہیں کہ کلاسیک کا شعور بھی نظر آتا ہے، نو کلاسیک کا بھی نظر آتا ہے، لیکن جو مصرے کی بنت ہے، جو مضامین ہیں، وہ بالکل جدید غزل سے لگا کھاتے ہیں۔ یہ کیا سبب ہے؟ وہ روایت والی وہ جو روٹین ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ اصل میں یار یہ جو ہے نا، ہر شاعر کا ایک جو ہے نا ایک شعوری میکانزم ہے کہ جس کے تحت جو ہے نا وہ شعر کہتا ہے۔ آپ جب آپ مشق کر رہے ہوتے ہیں یا آپ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر آپ اپنے سینئرز کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے ہیں، تو ان سے آپ جو اخذ کر رہے ہوتے ہیں، جو سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کے دماغ میں جو ہے نا ایک ڈائی یا ایک فارمیٹ جو ہے نا وہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ اپنا شعر تخلیق کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کہتے ہیں، وہ ایک اصطلاح شاعری میں استعمال ہوتی ہے، ڈھلا ڈھلایا مصرع۔ بالکل ڈھلا ڈھلا مصرع۔ تو وہ جب آپ اتنی مشقت کر لیتے ہیں، اتنی مشق کر لیتے ہیں اور اتنا پڑھ لیتے ہیں اور اپنے تجربات اور مشاہدات کو جب آپ کنسیو کر لیتے ہیں اپنے اندر، تو پھر آپ کے اندر ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں اپنی مشق کی بنیاد پہ مصرے کو جو ہے وہ اپنی موضوع طبع کی بنیاد کے اوپر وہ صفحہ کرتاس پہ بھی جو ہے وہ اتار لیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اندر سے جو ہے وہ مصرع یا شعر جو ہے وہ ڈھلا ڈھلایا آپ کے سامنے پیش آ جائے۔ تو شاعری میں یہ ہے کہ بھائی تھوڑا صبر کا کام ہے۔ جو لوگ جلد بازی کرتے ہیں اور عجلت کا شکار ہوتے ہیں، ان کے پاس پھر وہ جو ہے نا وہ کچے اور نو آموز جو ہے وہ شعر اترنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جب آپ صبر کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں شعر کا، تو جو شعر آپ کے مطالعہ اندر سے کرتے ہیں، مشق کرتے ہیں، جی تو وہ جو ایک آپ کے ہاں جو ہے وہ مصرے کی ایک ساخت اور ایک جو ہے کرافٹ آپ کے اندر بن جاتی ہے۔ جب وہ آپ کے ہاں اس کا نزول ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو محنت کوشش سے اس مصرے کو جو ہے آپ تراش لیتے ہیں۔ تو آج کی غزل کو آپ مضمون کی غزل سمجھتے ہیں یا کرافٹ کی غزل سمجھتے ہیں؟ دونوں طرح سے۔ آج کا جو نوجوان ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ سمجھدار ہے، بہت زیادہ ذہین ہے۔ ماضی جو ہماری جو پہلی جنریشن تھی اس سے بھی کئی زیادہ وہ شعر کے معاملے میں جو ہے وہ شعر کی اچھے شعر کی جو ہے وہ شناخت اور پہچان زبردست ہے، بہت بہت تیز۔ آج ہم جو ہے نا اگر بہت سارے جو ہے اپنے سینئر شعراء کو پتہ لگتے ہیں تو وہ ہمیں وہ شاعری جو ہے تھوڑی سی روکھی پھیکی محسوس ہوتی ہے۔ آج کا مصرع جو ہے بہت زیادہ تیز ہو گئے، اس کی کرافٹ بہت اچھی ہے، اس کے اندر مضمون آفرینی بہت زیادہ ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ شعر یاد نہیں رہتے؟ اصل میں یہ ہے کہ جو ہے نا پہلے میڈیم یہ تھا وقاص بھائی کی کتاب تھی۔ کتاب کو جو ہے نا آپ کئی بار جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں تو شعر جو ہے وہ آپ کے اندر اتر جاتا ہے۔ اب کتاب تو کوئی پڑھ نہیں رہا، اب تو یہ ہے کہ جو سب سے بڑا اس وقت جو میڈیم ہے وہ مشاعرہ ہے۔ مشاعرے میں آپ کسی شاعر کو ایک دفعہ سنتے ہیں، اس سے حیض اٹھاتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں۔ تو اس بات کی اہمیت کا خود شاعر کو اور اس بات کی اہمیت کا احساس قاری کو بھی ہونا چاہیے کہ مشاعرہ اور اس کے مشاعرے میں پڑھا جانے والا شعر جو ہے، بہت کم شعر ایسے ہوتے ہیں مشاعرے میں جو آپ کے ساتھ آپ کے گھر تک جاتے ہیں، ورنہ ایک شور مچتا ہے، ہاں وہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ شعر وہیں پر ہی آپ اس سے تھوڑی سی دیر کے لیے حیض اٹھاتے ہیں،
لیکن وہ تادیر یا بہت دیر تک آپ کے ساتھ نہیں رہتا ہے۔ اچھا، آپ نے نوجوانوں کی بات کی ہے تو ماضی میں بھی یہ غل مچا رہا کہ شاعرات کی بڑی کمی ہے اور نوجوان شاعرات جینون لکھنے والی نہیں آ رہی۔ آج بھی منظر نامے میں پہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی جینون سے مراد سنجیدہ لکھنے والیاں ہیں نوجوانوں میں بالخصوص؟ دیکھیں، خاص طور پہ پنجاب سے تو بہت اچھے نام سامنے ہیں۔ میں صرف 2 نام دوں گا اور آپ تائید کریں گے کہ امین شہزادی ہے اور اس کے بعد فریہ نقوی وغیرہ۔ ان لوگوں کے ہاں بہت خوبصورت اشعار موجود ہیں، اور ابتدا میں انہوں نے جب اتنے اچھے فریہ نقوی کا سفر تو ہمارے سامنے ہے، فریہ کے نام پہ تو تائید کر سکتے ہیں ہم، اور ہماری ہم عصر ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن ایک معتبر نام جسے آپ بھلا گئے، جن کی حال ہی میں کتاب آئی ہے، محترمہ کومل جوئیہ۔ ہاں، وہ کومل بہت اچھی شاعرہ ہیں اور بالکل جینین، جسے کہتے ہیں نا جینون پوئٹ، وہ پوئٹس ہیں، اور میں ان کا خود بھی بہت زیادہ اور پھر نوشین فاطمہ عبدالحق ملتان سے آپ کے کیا اچھا شعر کہتی ہیں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے سفر ہمارے سامنے ہیں، لیکن میرا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں شاعرات کے لیے آگے آنا، آگے بڑھنا کوئی مشکل ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نا ہمارا جو سماج ہے نا، اصل میں دیکھیں، مرد ہو چاہے کوئی خاتون ہو، کوئی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی تو تربیت بہت معنی رکھتی ہے۔ واہ! جب کوئی نئی شاعرہ کسی شاعر سے رجوع کرتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ مجھے شعر کہنے کا شوق ہے، یا میں شعر کہنا چاہتی ہوں یا میں شعر کہتی ہوں، تو ہمارے جو معذرت کے ساتھ جو اساتذہ اکرام ہے وہ اصلاح دینے کی بجائے جو ہے نا وہ کچھ ان کی معاملات اور ان کی جو شخصی کمزوریاں ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اپنی بہن بیٹیوں کو وہ اصلاح کے نام پہ وہ ادبی سفارش رشوت دینے کی بجائے حقیقی معنیوں میں ان کی تربیت کریں، تو خواتین میں اور لڑکیوں میں بھی بہت بہترین اور عمدہ شاعرات جو ہے نا وہ پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں جو ہے نا ہمارے شعراء حضرات کو پہلے اپنی اخلاقی تربیت کرنی ہوگی۔ عورت کے کردار پہ بات فوراً کر لیتا ہے، اور عورت کے کردار پہ بات کرنا سب سے آسان سمجھا جاتا ہے، جبکہ یہ انتہائی غلط بات ہے۔ خالی صفحے پہ بھی اصلاح نہیں دینی چاہیے۔ ان کو محتاج دیکھیں نا، بڑا اچھا وہ آپ ان کو محتاج بناتی ہیں، اپنا محتاج نہ بنائیں، ان کو تیار کریں۔ بالکل، یہ بات درست ہے، بااختیار بنائیں، ان کو بااختیار بنائیں، خود سے شعر کہیں۔ وہ آپ سادے کاغذ پہ اصلاح نہ دیں، یا وہ اصلاح کے نام پہ دیا یہ دو، لیکن ان لڑکیوں کی مدد سے تو لابیز بنائی جا رہی ہیں آج کل۔ وہ دیکھیں نا، وہ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں نے مختلف ٹولز بنا رکھے ہیں، اس میں یہ بھی ایک ٹول ہے کہ شاعرات کو پروڈیوس کیا جاتا ہے، پھر ان کے ذریعے جو ہے نا وہ اپنا سرکار جو ہے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے مختلف جگہوں پر، مختلف شہروں میں، مختلف مقامات پہ جو ہے اپنے اعزاز میں تقریبات کی جاتی ہیں۔ اچھا، جب ان سے وہ مقاصد پورے نہیں ہوتے تو پھر ان کے اوپر کردار کشی شروع کر دی جاتی ہے۔ ہاں بالکل، پھر ان کی کردار کشی شروع کر دی جاتی ہے، پھر یہ کہا جاتا ہے یہ جو ہے نا یہ متشائرات ہیں یہ۔ لیکن میں وقاص بھائی جنرلی آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری بہنوں میں، ہماری بیٹیوں میں بہت زیادہ پوٹینشل ہے۔ خواتین نے ہمیشہ بہت اچھا، آپ خاندانی آدمی ہیں اس لیے یہ بات آپ کو ذیب بھی دیتی ہے۔ واہ واہ، خوبصورت بات۔ تو یہ بھائی، میں جو بھی ہمارے دوست ہیں ان کو میں بڑا سنجیدہ رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے خواتین میں وقاص بھائی، خواتین بگاڑ کے آ رہی ہیں بیچاری، وہ اپنے گھروں پہ جو ہے وہ تقریبات منعقد کرتی ہیں، آپ کو بلاتی ہیں، چائے پانی ناشتہ جو خدمت ہوتی ہے عزت کرتی ہیں، الٹا آپ کی ہاری بیماری میں آپ کی فیملی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں۔ اس کے آپ بعد انہیں کولیگ سمجھیں، کولیگ سمجھ کے رسپیکٹ کریں، ضروری نہیں ہے کوئی اور ریلیشن آپ بنائیں، ٹھیک ہے، ضرورت نہیں ہے، اور ان کی حقیقی معنوں میں ان کی تربیت کریں، پھر دیکھیں وہ آپ کو کیسا اچھا شعر آپ کو تخلیق کر کے دیں گی۔ جو مرد کو تخلیق کر سکتی ہے وہ شعر تخلیق نہیں کر سکتی۔ واہ 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 واہ۔ یہاں ایک کشمیر کے شاعر ہیں راولپنڈی میں، انہوں نے ان باکس میں کچھ خواتین سے ان کی دوستی ہوئی، انہوں نے کہا کہ تو میں ایسا کرتا ہوں کہ دوست تو میری بن گئی ہو، اب تو میں شاعرہ بھی بنا دیتا ہوں، لیکن تمہارے سارے اکاؤنٹس میرے پاس رہیں گے۔ یہ ان کی خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی، ان کی ڈسی ہوئی ایک بیٹی نے، ایک بچی نے یہ فریاد کی، اس کے پیرنٹس سے بھی میں ملا، اور مجھے شرم آئی کہ مطلب میرے کردار پہ باتیں کرنے والے خود کیسے لوگ ہیں۔
اچھا رمزی بھائی، ادبی منظرنامے کو بڑی شدت سے لابیز نے جکڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا گزشتہ دنوں آپ کی پوسٹیں بھی آئیں، آپ باقاعدہ بولے. ہم خود فیسٹیولز کے حوالے سے ہم نے جو بات کی آپ تک، کراچی کے احباب تک پہنچی. اب اسلام آباد لٹریری فیسٹیول بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہی بزرگان دین تشریف لے آئے ہیں. تو یہ بزرگ کیوں نہیں ادب کی جان چھوڑ دیں؟ یار دیکھیں وہ ادب کی نہ چھوڑیں، مشاعروں کی چھوڑ دیں، تقریبات کی چھوڑ دیں. دیکھیں میرے تو جو میرا موقف تھا اس کو صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ سمجھا ہی نہیں گیا. بیان کریں اور دوبارہ. لوگوں نے یہ سمجھا کہ میں شاید جو ہے نا وہ جو ہمارے سینئر شعراء اکرام ہیں میں ان کے خلاف ہو گئے. یا میں ادب کے خلاف ہوں. میرا التماس یہ تھا کہ جتنے بھی ہمارے سینئرز ہیں جنہوں کی ریاضت 50 سال یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے، جو اب جن سے چلا بھی نہیں جاتا، بیٹھا بھی نہیں جاتا، وہ ویل چیئر پہ آ گئے ہیں یا وہ صحیح طرح سے دیکھ نہیں پاتے، ان کو کم از کم یہ اخلاقی طور پہ یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے. جو ان کی بعد کی جو نسل کے لوگ ہیں، جو اس کے بعد کی جو نسل کے لوگ ہیں، ان کے لیے وہ راستے چھوڑیں. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ وہ شعر نہ کہیں یا کہیں لکھے نہیں یا کہیں چھپے نہیں. کم از کم جو ادبی تقاریب ہے اس سے وہ جو ہے رضاکارانہ طور پر جو ہے اس کے علیحدگی کا اعلان کر دیں. اور بہت سارے سینئرز ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم یہ جو ادبی ایوارڈز ہیں یہ ہم نہیں لیں گے، یا ادبی تقریبات. مثال کے طور پہ مثال ظفر اقبال صاحب ہیں، ہمارے بہت محترم اور قابل احترام شاعر ہیں. وہ اس طرح سے جو ہے وہ جگہ جگہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے، سلیکٹو جگہ. خورشید رضوی صاحب ہیں، سلیکٹو آدمی ہیں. اظہار الحق صاحب ہیں، توصیف تبسم صاحب ہیں، توصیف تبسم صاحب ہیں. یہ کیا یہ لوگ صابر ظفر صاحب ہیں، صابر ظفر صاحب. تو کیا یہ لوگ ان لوگوں کا ادبی کام کیا کم ہے یا انہوں نے اسلم انصاری ہیں. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے رضاکارانہ طور پر جو ہے، لیکن ہم خاص طور پہ ہمارے کراچی کے لوگ اعزازیہ پسند لوگ ہیں. ان کو آپ پیسے دکھائیں وہ اپنی بیماری بھی بھول جائیں گے، اپنی معذوری بھی بھول جائیں گے، اور ان کو وہ ضرور پہنچیں گے اس مشاعرے میں. یہ جو سسٹم بنا ہے نا اعزازیہ والا، آپ ان کو کہہ دیں کہ جناب آپ مشاعرے میں تشریف لائیں، آپ کی صدارت ہے، لیکن اعزازیہ نہیں ہے، کبھی نہیں آئیں گے. تو یہ بھائی یہ ادب کے نام پر جو ہے نا لوگ جو ہے وہ پیسہ بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ پیسہ کمانے کی جو حرص اور ہوس ہے نا وہ ان کو گھروں پہ بیٹھے. لیکن کراچی ایک ایسا اس وقت مرکز بن چکا ہے پاکستان میں جو عالمی سطح پہ ٹکر دے رہا ہے، اور وہاں پہ بڑی اچھی تقریبات ہو رہی ہیں، مشاعرے بھی خصوص بڑے اچھے ہو رہے ہیں. یار پتہ نہیں کہاں ہو رہی ہے نہ وہاں پر جو ہے اس معیار کی جو پنجاب میں جس معیار کی تقاریر اور مشاعرے ہوتے ہیں، نہ اس معیار کی جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی تقریبات ہو رہی ہے، نہ وہاں پر اس معیار کا. یہ نہ ہو یہ انٹرویو آنر جائے اس کے بعد آپ کو کراچی میں کوئی بلائے ہی نہ، ایسے نہ کر کے. ایسا ہو چکا ہے، ایسا ہو چکا ہے. اور کسی بھی تخلیق کار یا شاعر ادیب کی مجبوریاں ہونی بھی نہیں چاہیے، اور وہ اس بنیاد پہ سچ بولنے سے انکار کر دے کہ یار مبادہ مجھے جو ہے وہ تقریبات میں یا مشاعروں نہیں بلایا جائے گا. یہ فنکار کا جو ہے وہ فنکار کو یہ بات دے بھی نہیں دیتی. ٹھیک ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ یار دیکھیں آپ نے معاملہ رمزی عاصم کا نہیں ہے. بات کو سمجھیں. مجھے تکلیف کس بات کی ہے، میرے جو کراچی کے دوست ہیں وہ بھی اس بات کو ایڈمٹ کریں گے کہ کراچی سے پچھلی 20 سال میں کوئی اس طرح کا کوئی توانا اور طاقتور شاعر یا افسانہ نگار یا نثر نگار یا تنقید نگار سامنے نہیں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو وہاں پر جو سیاسی معمول جو رسہ کشی رہی اقتدار کی، اور جو قتل و غارت کی فضا برقرار رہی، اس میں جن لوگوں نے ڈاکٹر انجینئر شاعر ادیب دانشور بننا تھا وہ ٹونڈے لنگڑے اور کانے بن گئے. ہمارے جو سینئر جو ہے وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ 40 50 سال سے شعر کہہ رہے ہیں اور بڑی ادب کی خدمت کر رہے ہیں. میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آخر آپ نے اپنے بعد آنے والی نسلوں میں کون سے لوگ تیار کیے؟ یہ تو آپ نے وہ والا سوال کر دیا جو میرا کہ 80 کی دہائی کے بعد ہمیں کوئی غزل میں حوالہ نہیں ملتا، نظم میں حوالہ نہیں ملتا، گیت میں نہیں ملتا. اگر کوئی ہے تو لائن ڈیبیٹ کریں، بات کریں، ہم بھی تیار ہیں. ہم پڑھنے والوں میں سے ہیں، ہم سیکھنے والوں میں سے ہیں. اچھا جو بات یہ ہے کراچی کے منظرنامے میں تو ہمیں سلیم کوثر بھائی اللہ انہیں صحت دے، زندگی دے، خواجہ رضی حیدر صاحب، زیب اذکار حسین، ٹھیک ہے، مطلب ایسے سنجیدہ لوگ ہیں جو صابر ظفر صاحب، ٹھیک ہے. مطلب یہ وہ لوگ نظر آتے ہیں جو اب بھی شعر کہہ رہے ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ. اور پھر خسرو صاحب ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو بھیڑ چال کا حصہ نہیں ہیں. اپنے سحر بھائی ہیں، سحر تاب رومانی بھائی، تو یہ کچھ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں وہاں پہ جن کی چیزیں بھی پہنچتی ہیں. بات یہ ہے نا کہ جو لوگ اپنی تخلیق کے اوپر جن کا وہ ہے،
जो तख्लीकी अमल से गुजर रहे हैं, वो तो इस भीड़ भाड़ का हिस्सा बनना भी नहीं चाहते। लेकिन ये इदारों की जिम्मेदारी है कि उन लोगों को बाइज्जत तरीके से कहें, इनवाइट करें कि सरकार यहाँ पर मुशायरा मुनक्किद हो रहा है, यहाँ पर यह तकरीब मुनक्किद हो रही है। शायर थोड़ी अपने मुंह से कहेगा कि आप मुझे बुला लें। अगर शायर सिर्फ मिसरा कहने वाले को नहीं कहते, ये तो शायर अपने अपने रवैये में, अपनी शख्सियत में मुजस्सम शायर होता है, ठीक है ना। ये तो ये जो 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 मैंने कहा ना, जो एजाजिया समेटने वाले लोग हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे अपनी लॉबीज बनाई हुई हैं। उनको पता है कि कौन से शहर में कौन कौन से लोग बड़े मुतारिक लोग हैं और वो किस मयार का मुशायरा हो रहा है। उन लोगों से वो कांटेक्ट करते हैं, राब्ते रखते हैं, उनको बुलाते हैं। अब हो क्या रहा है, ये शायरी मुशायरे का तो भाई मामला ये चल रहा है वकास भाई, कि मैं आपको बुला लूंगा, आप मुझे बुला लेगा। यार ये शायरी के मेयारात नहीं है। तो मेरा इस मुल्ला को गोया मैं राजी को इस बात ये देखिए, बात ये है कि एक अभी हम पिछले दिनों एक हमारा प्रोग्राम बना के हम छोटी सी नशिश करते हैं, तो उसमें हमने कहा कि यार ये शायर हैं, इनको बुलाते हैं। तो उन्होंने कहा यार ये जिन लोगों को आप बुलाना चाह रहे हैं तो इन लोग नहीं हैं, आप उन लोगों को बुलाएं जो अदबी मंजरनामे में नजर आए। तो क्या हमारा मयार जो है वो पॉपुलैरिटी है, या हमारा मयार जो है वो अच्छी शायरी है? अच्छी शायरी की बुनियाद पे जब लोगों को बुलाया जाएगा तो वो शायरी की फ़िज़ा भी बनेगी और एक अच्छी अदबी फ़िज़ा भी बनेगी। क्राइटेरिया सिर्फ अच्छी शायरी होना चाहिए और दूसरे लवाजमात ना हो। अब इसका ख्याल तो मरीन नसीब अंबर या अहमद शाह या कैसर वजदी को रखना चाहिए। वो ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पंजाब में ये सब लोग दोस्तियाँ निभाते हैं, हम तो मुंह पे कहते हैं, ठीक है। इसका रमजी भाई से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही इस का ताल्लुक डायरेक्ट मेरे साथ है, इदारे के साथ है। तो ये दोस्तियाँ निभाने वाली रीत है, यहाँ से भी लोग हैं जो दोस्तियाँ निभाते हैं, उन्हें बुलाते हैं यहाँ पे। तो ये दोस्ती का खेल जो है ये अरबी मंजरनामे को तबाह कर गया है। रमजी भाई क्या समझते हैं कि आज जो गज़ल कही जा रही है, दोबारा हम अपने उस मौजू की तरफ आते हैं। आज जो अफ़साना लिखा जा रहा है, हाँ। आज जो नॉवेल तख्लीक हो रहा है 2000 के बाद का, बिलखुसूस 2000 के बाद का, गज़ल के बारे में तो फ़ौरन एक बात आ जाती है, चौंका देने वाला है। लेकिन अफ़साना, नावल, तनकीद की बात की जाए तो काम बिल्कुल डाउन नज़र आता है। क्या वजह है कि अदब को सिर्फ मुशायरों ने उठा के रखा हुआ है? कॉन्फ्रेंसिस में पुराने घिसे पिटे चंद मकाले पढ़ दिए जाते हैं, बाकी काम वही का वही। बात ये है वकास भी कि हर शोबे में जो है ना, ये जो लॉबिंग सिस्टम आई है और जो एक शोहरत के लिए जो रस्साकशी जो हुई है, उससे जो है वो अदब की हर असनाफ को जो है ना नुकसान पहुँचा है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो जो हमारी तालीमी दरसगाहें थी, जो हमारे सीनियर्स थे, वो अपने बाद आने वाले लोगों को तैयार करते हैं। मैं एक बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जिम्मेदारी फिर सीनियर्स के ऊपर आती है। आप अपनी लोग अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं, उनका नई नस्ल की तरफ या इस बात पे ध्यान ही नहीं जा रहा कि अगर हमने नए लोग तैयार नहीं किए तो ये सिर्फ खत्म हो जाएगी। हल्का अरबाब ज़ौक़ कराची का इजलास नहीं होता क्या? हल्का अरबाब ज़ौक़ शुरू के तो 2-3-4 साल तो बड़ा मुतहरिक रहा, जब अकील अब्बास जाफरी और हम लोग थे। उसके बाद जो अब नए लोग हैं जो इस वक्त हल्कों को रन कर रहे हैं, वो इतने फ़ाल नहीं है, या हमारी नज़रों में नहीं है। तो इजलास तो वहाँ पर बाकायदगी से हो रहे हैं। जिस तरह ये कोरोना आया था तो ऑनलाइन सेशन शुरू हो गए थे, तो रफ़ाकत हयात साहब ने करवाए थे और जी सब जी लोग। वो, लेकिन ये है कि हल्का अरबाब ज़ौक़ को कराची में दोबारा रिवाइवल जो है, मैंने, अकील अब्बास जाफरी साहब ने, फ़हीम शाहनाज़ काज़मी, काशी सैयद काशिर रज़ा, ये लोग थे, और मंजर नकवी साहब और अख्तर उस्मान साहब और आमिर फराज, और ये लोग थे जिन्होंने, जिनकी मेहनतों और कोशिशों से जो है हल्का अरबाब ज़ौक़ जो है दोबारा से कराची में बहाल हुआ। क्योंकि हम ये समझते थे जब पाकिस्तान के हर बड़े शहर के अंदर हल्का काम कर रहा है और मुकालमे की फ़िज़ा है, तो कराची में क्यों नहीं है? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हल्का तो वहाँ पर चल रहा है, और तकरीबात और जो तनकीदी मजालिस हैं वो भी मुनक्किद हो रही है। लेकिन जो असली जो बंदा है ना, जो शायर अदीब हैं, जो वो उससे बिल्कुल हल्के से कट गए हैं। वो हल्का कहीं और किसी और दुनिया में हो रहा है, और जो है वहाँ पे अदीब शायर जो है जो वो किसी और तरफ, किसी और धड़े में है, और वो किसी और धड़े में हो रहा है। तो ये धड़े बंदियाँ और ये जो लॉबिंग है, बिलखुसूस ये जो अहमद शाह ने कल्चर शुरू किया हुआ है, शहर शहर जाके फेस्टिवल कराना, क्या कराची में फेस्टिवल ख़त्म हो गए हैं या क्या? मतलब जो जेन्युइन बंदा कोई हमें उसमें दिखाई नहीं देता। आखिरी सवाल है ये आज की नशिस्त का, तो इसका क्या फ्यूचर होगा और क्या कौन सी अदबी स्क्रीन बनाने जा रहे हैं?
اس کے اوپر جو ہے نا فرحت عباس صاحب نے بہت اچھی ایک جو ویڈیو ریلیز کی تھی، جس میں آپ کے تمام سوالات کے جواب موجود ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، ایک ادارہ ہے، وہ 14-15 سال سے جو ہے اردو کانفرنس بھی کرا رہا ہے، تقریبات بھی کرا رہا ہے، اور احمد شاہ صاحب نے جو طرح ڈالی ہے، میں ان کی صلاحیتوں کا اور ان کے کام کا معترف ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ، لیکن ہماری جو ہے نا، انہوں نے جو کچھ بھی ادب کے لیے کیا ہے، جو کراچی کی ادبی فضا کے لیے کیا ہے، وہ قابل تعریف ہے۔ لیکن ہم صرف اتنی بات کہتے ہیں شاہ صاحب سے کہ شاہ صاحب آپ جو ہے ریویو کریں اپنی فہرست کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے یہ ہے کہ آج سے 14 سال پہلے جو لوگ آئے تھے، آج بھی وہی آ آج رہے بھی وہی لوگ آ رہے ہیں۔ تو آپ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کچھ لوگ اور اگر کچھ نام اس کانفرنس کی مجبوری ہیں تو آپ ان کو ضرور بلائیں، لیکن اس کے اندر ایک خاص تناسب کے ساتھ ایک پرسنٹیج آپ مقرر کریں کہ آپ پورے پاکستان سے بھر سے، اور خاص طور پہ کراچی سے، کیونکہ کراچی میں اردو عالمی کانفرنس ہوتی ہے اور کراچی ہی کے لوگوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ایک دلی تکلیف کراچی کے شاعر و ادیبوں کو ہوتی ہے کہ یار ہمارے ہی شہر میں ایک تقریب ہوتی ہے، پوری دنیا سے، پورے ملک سے لوگ آتے ہیں اور ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ حالانکہ سب کو میزبانی کا موقع دینا چاہیے، میزبان بنانا چاہیے سب کو۔ بھائی دیکھیے نا، 14 سال سے عالمی اردو کانفرنس ہو رہی ہے، وہاں سے 14 نئے لوگ نہیں نکل کے سامنے آئے۔ اگر 14 لوگ بھی نکل کے سامنے ہیں تو پھر اس کی تو اہمیت اور افادیت جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بلکہ آڈٹ بھی ہونا چاہیے، اور ذرائع نے جو یہ چیزیں کنفرم کی ہیں احمد شاہ صاحب کی، وہ میں اپنے ویلاگز میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ خیر یہ تو آنے والے وقت میں چیزیں طے ہوں گی۔ بہت شکریہ آپ کا رمزی بھائی، آپ نے وقت دیا اور ساری صورتحال پہ ہم نے گپ شپ کی۔ رمزی بھائی کی گفتگو ایک ایسے درد دل رکھنے والے شاعر کی ہے، دوست کی ہے، جو ادب سے جڑی ہر شے سے، ادبی کائنات سے بے پناہ ٹوٹ کر محبت کرنے والے لوگوں میں سے ہیں، اور یہی لوگ خدا نہ خواستہ جب ٹوٹ جائیں تو پھر پیچھے دھڑن تختہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی جیسے 80 کی دہائی کے بعد ہوا، یعنی فراز صاحب، منیر نیازی صاحب، یا یہ وہ سارے لوگ تھے جو 80 سے پہلے کا حوالہ تھے، 80 کے بعد کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ سو اپنا خیال رکھیے گا، پروگرام پسند آیا ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور مجھے، پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔